نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کعبۃ المکرمہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ سے بھی تم نکلو بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کو پھیر لو، فولی پھیر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام وہ مسجد ہے کہ جس کے صحن میں کعبۃ المکرمہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تحقیق یہ البتہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، یعنی کعبۃ المکرمہ کی طرف کو چہرے کا پھیرنا اور اس کا حکم دینا یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ کام جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مولا رب العزت نے ایمان والوں کو اس میں حکم دیا کہ اے مسلمانوں، یہ قبلے کا حکم اس جگہ کے لیے نہیں اور تم کسی سمت کے پابند بھی نہیں، جہاں جا کر نماز پڑھو وہاں سے اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف ہو کر لو، یعنی جس مقام پر بھی تم ہو، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، تمہارا رخ جو ہے نمازوں کے اندر کعبۃ المکرمہ کو ہونا چاہیے۔ اور یہ نہ سمجھنا کعبہ بھی یہود و نصارہ کے قبلے کی طرح نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے کہ جس طرح کے یہودیوں و نصرانیوں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنی سمت مقرر کر لی ہے، تمہارا یہ عمل جو ہے وہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے حکم کے مطابق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ اے اللہ، تو بیت المقدس سے ہمارا رخ کعبۃ المکرمہ کی طرف کو پھیر دے نمازوں میں، یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ہی طرف سے تھا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیکیوں کی جزا اور مذاق اڑانے والوں کو سزا نہیں دے گا، یا تمہاری ان نمازوں کا ثواب کم عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کی طرف کو ہوئی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تقریباً 17 مہینے تک ہجرت کے بعد مسلمانوں نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف کو رخ کر کے ادا فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ نمازیں جو تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف کو منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا اجر و ثواب کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مولا رب العزت کو سب علم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے ظاہر کیا ہیں، تمہارے باطن کیا ہیں، اللہ رب العزت کو سب خبر ہے۔ تم نے ہمیشہ اس کی اطاعت کی، چونکہ تمہاری اطاعت ہر وقت یکساں رہی، لہذا ثواب بھی یکساں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ پچھلے دین جو تھے وہ کلی طور پر قابل نسخ تھے، اس لیے منسوخ ہوتے رہے۔ دین اسلام بالکل قابل نسخ نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی احکام بعض شخصی تھے، بعض ملکی، بعض عالمگیری، بعض ہنگامی حالات کے احکام تھے اور بعض دائمی۔ ہنگامی حالات کے احکام قابل نسخ تھے اور دائمی احکام ناقابل نسخ۔
بعض قرآنی آیات اور بہت سی احادیث ہنگامی حالات بیان کر رہی ہیں جو منسوخ ہو چکی، مگر قرآن عظیم کے اندر اور احادیث کی کتابوں میں وہ موجود ہیں، یعنی وہ آیتیں جو منسوخ ہو چکی وہ قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب اس کے احکام منسوخ ہو چکے تو قرآن عظیم میں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احکام کو منسوخ کیا ہے لیکن تلاوت کے ثواب کو ختم نہیں کیا۔ قرآن عظیم کی وہ آیات کہ جن کے احکام منسوخ ہو چکے ان کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زانیہ سے زانی یا مشرک نکاح کرے، مؤمنوں پر حرام ہے، اور فرماتا ہے کہ بیوہ عورت 1 سال تک عدت کرے متاعاً الی الحول غیر اخراج۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا۔ یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر یا قوم میں کھیتی باڑی کے آلات ہوں گے وہ ذلیل ہو جائے گی، یا جو پختہ مکان بنائے گا، یہ پختہ مکان بنانا غلط ہے۔ یہ سارے احکام جو ہیں وہ موقع اور محل کے لحاظ سے تھے، اب وہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن وہ احادیث اور وہ آیات کریمہ موجود ہیں اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی سمت مقرر ہے، عیسائیوں کی مشرق، یہودیوں کی مغرب، مشرکین کی کوئی سمت مقرر نہیں اور نہ ان کا کوئی قبلہ ہے، مگر مسلمانوں کی سمت تو مقرر نہیں لیکن قبلہ معین ہے۔ حاجی جہاز میں مختلف سمتوں پر نماز پڑھتے ہیں، جیسا جہاز کا رخ بدلتا ہے ویسے ہی ان کا جو ہے رخ بدل جاتا ہے، جس سے کہ معلوم ہوا کہ مسلمان حکم الہی کے پابند ہیں نہ کہ مخلوق کے۔ اسی لیے اسلامی مہینوں کے نہ تو دن مقرر ہیں نہ موسم۔ ماہ رمضان کبھی 29 کا کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی سردی میں ہوتا ہے کبھی گرمی میں ہوتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہیں، دوسرے میں یہ وصف نہیں ہے۔ دیکھیے بظاہر قبلے کی تبدیلی حضور کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ربک، یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہوا تھا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان حضرات کی جو خطائیں بھی ہوتی ہیں بظاہر یہ بھی امر الہی کے خلاف نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور اس کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی خطا پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا گندم کھانا بظاہر ولا تقربا هذه الشجرة کے خلاف تھا اور خطا، مگر اس خطا پر بھی عالم انسانی کی بنیاد قائم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہی یہ تھا، اس نے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہیں زمین میں ہی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اسی لیے جو کچھ انہیں خطا پر عتاب ہوا وہ بظاہر قہر معلوم ہو رہا ہے، در حقیقت وہ محبت ہے۔ لطف تو دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ناراضگی ظاہر ہوئی، مگر ساتھ میں یہ بھی حکم آیا کہ جو کفار سے مال لے لیا ہے وہ آپ کھا لیجئے اور آئندہ بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا کرنا۔ اللہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جس کام پر یہ عتاب ہے وہی قانون بنا دیا گیا۔ وہاں یعنی آدم علیہ السلام کے لیے گندم کھانے پر عتاب تھا، مگر پھر سارے جہان کو 1000 طریقوں سے گندم ہی کھلایا جا رہا ہے اور قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ سواری کی جو نماز ہوتی ہے نفلی نماز، اس کی نیت باندھتے وقت منہ کعبے کو رکھنا چاہیے، بعد میں وہ سواری کا رخ کدھر بھی ہو جائے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ ہر حالت کے لیے ہے۔ اسی طرح لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا چہرہ بھی کعبۃ المکرمہ کی طرف کو ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ ہمارے لیے کوئی سمت خاص نہیں ہے کہ صاحب ہمارا چہرہ مشرق کی طرف کو ہو یا ہمارا چہرہ مغرب کی طرف کو ہو یا ہمارا چہرہ شمال اور جنوب کی طرف کو ہو، بلکہ ہمارے لیے رخ جو ہے وہ کعبۃ المکرمہ کی طرف کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم کعبے کے مشرق میں ہیں تب بھی ہمارا رخ کعبے کی طرف کو ہو، اگر ہم کعبے سے شمال میں ہیں تب بھی کعبے کی طرف، اسی طرح مشرق اور مغرب جس طرف بھی ہم آباد ہیں ہمارا چہرہ نمازوں کے اندر کعبے کی طرف کو ہونا چاہیے۔ ہم نفلی نماز سواری پڑھ رہے ہیں تو ابتدا ہم جو کریں گے نماز کی وہ کعبے کی طرف کو کریں گے، پھر سواری کا رخ کدھر بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیٹ کر نمازیں پڑھیں گے تو اس وقت بھی ہمارا چہرہ کعبے کی طرف کو ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بڑے فوائد حاصل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے راضی اور خوش کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم برائیاں چھپ کر کرتے ہیں تو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو چاہے وہ تم کھلم کھلا کرو یا چھپ کر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے باخبر ہے۔ کوئی عمل تمہارا اللہ کے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کو سن کر احباب پر شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔